جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ اور گھر کی برکتیں مقدمہ جمادی الثانی کا مہینہ اسلامی تاریخ اور روحانیت کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان اپنے اعمال، اخلاق اور گھریلو زندگی پر خصوصی غور کرتے ہیں۔ اسی روحانی فضا میں جب ہم سورۃ فاطمہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے وہ پہلو سامنے آتے ہیں جو گھر کے لیے برکت، نرم دلی، تقوی اور خدمت خلق کے روشن نمونے ہیں۔ یہ مضمون اسی عنوان پر ہے، جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ اور گھر کی برکتیں، یعنی حضرت فاطمہ کی سیرت اور ان کے گھر میں برکت لانے والے طریقے اور ان سے ہمارے گھریلو ماحول کے لیے عملی اسباق۔ حضرت فاطمہ کا مختصر تعارف۔ حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم کی بیٹی، امت مسلمہ میں مقام و مرتبے کی حامل ہیں۔ ان کی زندگی سادگی، تقوی، صبر، عدالت اور محبت اہل خانہ کی بہترین مثال ہے۔ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ عام گھریلو زندگی میں بھی ان کے اقوال اور افعال مشل راہ ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنی زوجیت، تربتن اولادہ اور سماجی خدمات میں جو اصول اپنائے وہ ہر دور کے خاندان کے لیے قابل تقلید ہیں۔ گھر کی برکت کیا ہے؟ گھر کی برکت سے مراد وہ روحانی، اخلاقی اور مادی خیر و فلاح ہے جو گھر کے اندر رہنے والے افراد کی زندگیوں پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ برکت صرف رزق تک محدود نہیں بلکہ سکون قلب، باہمی محبت، اخلاق حسنہ اور اللہ کی یاد شامل ہیں۔ ایک بابرکت گھر میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، صبر و شکر کی فضا ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا اہتمام رہتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھریلو کردار کے کلیدی عناصر: ایک، تقوی اور عبادت۔ حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کو اللہ کی یاد اور عبادت کا مرکز بنا۔ روزمرہ کی عبادات، دعا، ذکر اور نفل عبادات نے ان کے گھر میں روحانی سکون کا ماحول قائم کا۔ الفاق باثر گھرانہ وہی ہے جس کی بنیاد اللہ کے خوف اور تقوی پر ہو۔ دو، سہج اور سادگی۔ زندگی کے معاملات میں سادگی اختیار کرنا حضرت فاطمہ کا خاصہ تھا۔ دنیاوی آسائشوں کا تقاضا کم رکھا، اس سے گھر میں نزاکت، اطمینان اور شکر گزاری کا سما رہتا تھا۔ تین، خدمت و ایثار۔ حضرت فاطمہ خدمت خلق اور خاندان کی دیکھ بھال میں پیش رہیں۔ وہ اپنے گھر کے افراد کی ضروریات کو خود پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، چاہے وہ کھانے پکانا ہو یا بچوں کی تربیت۔ خدمت کا یہ رویہ گھر کو محبت اور قربت کا گہوارہ بناتا ہے۔ چار، صبر و تحمل۔ مشکلات کا مقابلہ صبر سے کرنا ان کی زندگی کا اہم پہلو تھا۔ ناگہانی مسائل میں صبر اختیار کرنے سے گھر میں الجھنیں کم ہوتی اور مسائل کے حل کے لیے حکمت پیدا ہوتی۔ پانچ، شور و غل سے دوری اور امن کا قیام۔ حضرت فاطمہ گھر میں تحمل اور گفتگو کے ذریعے مسائل حل کرنے کی مثال تھیں۔ ان کے ہاں احترام اور نرم لہجے سے گفتگو کا رواج تھا جس نے گھر میں سکون کو بڑھایا۔ حضرت فاطمہ کی عملی مثالیں اور قصص اسلامی روایات اور سیرت کی روح سے۔ حضرت فاطمہ کی چند عملی مثالیں ہمارے لیے بصیرت کا ذریعہ ہیں۔ خدمت رسول۔ حضرت فاطمہ نہ صرف بطور بیٹی بلکہ بطور ساتیہ حیات نے بھی حضور کی خدمت میں نرمی اور خلوص کا مظاہرہ کیا۔ یہ نمونہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خلوص دل کا نتیجہ گھر میں استحکام اور محبت کی صورت میں نکلتا۔ حمایت، پریشانیوں میں شکر و قبولیت۔ جب گھر میں قلت اتنگی آئی تو حضرت فاطمہ نے صبر اور شکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کا۔ اس طرح کے رویے سے مثالی گھریلو اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش گھر کو معنوی روشنی دیتی ہے۔ خاندان کی تربیت۔ بچوں کی تربیت میں ان کا رویہ انفرادی توجہ، نرم مزاجی اور عدل و انصاف تے انتجتا گھرانہ منظم اور فرائض کی ادائیگی میں محکم رہا۔ گھر میں برکت لانے کے عملی طریقے فاطمی اسوہ سے اخذ کردہ۔ حضرت فاطمہ کی سیرت سے جو عملی اصول ہمارے گھروں میں فوراً آزمائے جا سکتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ایک، روزانہ اذکار اور مختلف لیم پر خصوصی توجہ دیں۔ علم گھرانے میں اخلاقی روشنی لاتا ہے اور نسل در نسل برکت پہنچاتی ہے۔ سات، محبت اور شکر گزاری کا ماحول۔ ایک دوسرے کی اچھی باتوں کی ستائش کریں، چھوٹی کامیابیوں پر خوشی منائیں اور روزمرہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ معاصر دور میں فاطمی اصولوں کا اطلاق آج کے دور میں جہاں ملازمتیں، سوشل میڈیا اور ماحول معاشرتی دباؤ کا باعث بنتے ہیں، وہاں حضرت فاطمہ کے اصول اتنے ہی موزوں ہیں جتنے پہلے تھے۔ کچے عملی تجاویز: خاندانی وقت مقرر کریں، ہفتے میں کم از کم ایک شام خاندان کے ساتھ گزاری، مشترکہ کھانا
ذکر بات چیت موبائل/اسکرین وقت محدود کریں۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے اسکرین کے اوقات مقرر کریں تاکہ آپس میں گفتگو اور تعلیم پر وقت مل سکے۔ مشترکہ عبادات اور اخلاقی سبق بچوں کو کہانیوں کے ذریعے حضرت فاطمہ کی زندگی کے سبق سنائیں، یہ ان کے اندر خدمت اور نرم مزاجی کے جذبات پروان چڑھائیں گے۔ کم وسائل میں سخاوت آج کے دور میں بھی چھوٹے صدقات، پڑوسیوں کی مدد، کسی ضرورت مند کی حمایت گھر میں برکت لاتی ہے۔ گھر میں آزمائشیں اور ان کا حل برکت کے ذریعے گرانی زندگی میں مشکلات آنا فطری بات ہے۔ مالی بحران، صحت کے مسائل، رشتوں کی کشمکش۔ حضرت فاطمہ کا اسلوب ہمیں یہ سکھاتا ہے آزمائش میں صبر اور دعا، اور عملی سطح پر حکمت عملی۔ اپنا ہاتھے پر ہاتھ رکھنا حل نہیں بلکہ دعا کے ساتھ کوشش، معافی اور درست مشاورت ضروری ہے۔ برکت اس وقت آتی ہے جب عمل اور دعا دونوں ساتھ ہوں۔ خاتمہ فاطمی روایت سے گھر کو روشنی دینا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ گھر کی اصل برکت اللہ کی یاد، خلوص نیت، محبت اور خدمت خلق میں مضمر ہے۔ جمادی الثانی جیسے روحانی مہینے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو نہ صرف مادی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط کریں۔ اگر ہم حضرت فاطمہ کے اسو حسنہ کو اپنے گھروں میں نافذ کریں تو نہ صرف خاندان میں محبت و سکون بڑھے گا بلکہ معاشرہ بھی زیادہ پرامن اور اخلاقی بنے گا۔ گھر کی برکتیں آہستہ آہستہ معاشرے تک پھیل جاتی ہیں۔ ایک بابرکت گھر، ایک بابرکت محلہ، اور پھر بابرکت قوم بن جاتا ہے۔ عمل سوالات برائے سوچ و غور۔ آپ کے گھر میں کون سی چھوٹی عادات ہیں جو برکت کم کرتی ہیں؟ 2. کیا آپ ہفتے میں ایک مرتبہ خاندان کے ساتھ اہتمام کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ 3. بچوں کو حضرت فاطمہ کی کون سی خصوصیات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں؟ نتیجہ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کی سیرت پر غور و فکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی برکتیں وہ ہیں جو دلوں میں سکون، گھروں میں امن اور سماج میں محبت لاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا طرز حیات سچائی، سادگی، صبر اور خدمت بچ کے گھرانوں کے لیے مشل راہ ہے۔ ان ہدایات کو اختیار کر کے ہم اپنے گھروں کو اللہ کی رضا کا مرکز بنا سکتے ہیں اور دنیا و آخرت میں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ اور گھر کی برکتیں مقدمہ۔ اسلامی تاریخ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جگہ اور مرتبہ نہایت اعلیٰ و عظیم ہے۔ وہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں بلکہ ایک بیٹی، بیوی، ماں، بہن اور گھر کی رازدان شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے مثال ہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ کئی روایات، یادوں اور اسلامی تربیت کے حوالے سے مخصوص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی میں جب ہم حضرت فاطمہ کے اعمال، اخلاق اور گھریلو سادگی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں گھر کی برکتوں کی اصل وجہ سمجھ آتی ہے۔ اس مضمون میں ہم حضرت فاطمہ کی زندگی کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جو گھر میں برکت لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور عملی انداز میں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں تاکہ اپنے گھروں میں سکون، محبت اور ہدایت کی روشنی قائم ہو سکے۔ حضرت فاطمہ کا مختصر تعارف۔ حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بیٹی تیان کی زندگی پاکیزگی، تقوی، صبر، شکر گزاری اور اللہ سے گہری محبت کی علامت تھے۔ بچپن سے ہی انہوں نے اپنے گھر میں سادگی اور عبادت کو اپنایا۔ ان کا نمونہ نہایت سادہ مگر اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی تھا، ایک ایسی شخصیت جو گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اور خاندان میں روحانی اور اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتی ہے۔ گھر میں برکت کے مفہوم پر روشنی۔ اسلامی اصطلاح میں برکت سے مراد وہ رحمت، علاؤ اور خیر کا مستقل نزول ہے جو انسان کی زندگی، رزق، تعلقات اور معنوی اعتبار سے بہتری پیدا کرتا ہے۔ برکت کسی چیز کی مقدار کو اضافی نہیں کرتی بلکہ اس کی افادیت، استحکام اور پائیداری بڑھا دیتی ہے۔ گھر میں برکت کا مطلب ہے کہ گھر میں محبت، امن، صدق، امانت، عبادت اور خوش اخلاقی کے باعث اللہ کی رحمت قائم رہے، اور چاہے وسائل کم ہوں مگر وہ لوگوں کے لیے کافی اور سکون بخش ہوئے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی اسی قسم کی برکت کی واضح عکاس ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھریلو انداز زندگی اور اس کے اثرات۔ ایک، سادگی اور قناعت۔ حضرت فاطمہ نے سادگی کو اپنا شعار بنایا۔ وہ شادی کے بعد بھی دنیاوی آراواش میں زیادہ رغبت نہیں رکھتی تھے کہ انہیں کپڑے اور رہائش میں سادگی اختیار کر کے انہوں نے دکھایا کہ حقیقی آسائش دل کی سکونت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ سادگی گھر میں اسلحہ بن جاتی ہے جو لالچ، جھگڑوں اور دکھاوے کی رسومات کو ختم کرتی ہے۔ جب خاندان کے افراد ایک دوسر بڑھئے کے لیے قناعت اور شکر گزاری اپنائیں تو رزق میں برکت آتی ہے۔ 2، عبادت اور مستقل نماز۔ حضرت فاطمہ کی روز مرہ زندگی عبادت سے گہری وابستگی کا مظہر تھی۔ وہ راتوں کے وقت دعا
اور فسان نماز میں مصروف رہتی تینگر میں جب عبادت باقاعدگی سے ہو تو اخلاقی تربیت خود بخود بہتر ہوتی ہے، بچوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور گھر کے افراد باہمی احترام سیکھتے ہیں، عبادت دل کو نرم کرتی ہے اور گھریلو تعلقات میں موجود تلخیوں کو کم کرتی ہے۔ 3 شفقت اور نرمی۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور نرم تب تھیں، ایک ماں بیوی یا بہن کی لطافت گھر میں محبت کے ماحول کو جنم دیتی ہے، اگر گھر کے بزرگ اور بچوں کو پیار، ہمدردی اور توجہ ملے تو گھر خوشی کا گہوارہ بن جاتا ہے اور اسی خوشی میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ 4 خدمت، خلق اور سخاوت۔ حضرت فاطمہ نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی خدمت کی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق صدقہ و خیرات کی اہمیت بتائی اور اپنا حصہ دیا، گھر جب دوسروں کے لیے دروازہ بنے، محتاجوں کو کھلے دل سے قبول کرے تو برکت کی نظر آتی ہے، گھر کے اندرونی ماحول میں برکت خود بخود پنپتی ہے۔ 5 پاکیزگی اور انتظام۔ حضرت فاطمہ صفائی اور گھر کے نظم و ضبط کی پابند تھیں، صفائی قلبی اور جسمانی دونوں طرح ضروری ہے، گھر کا ماحول اگر صاف ستھرا اور منظم ہو تو رزق و سکون میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں کے امکانات کم ہوتے ہیں، صفائی کے ذریعے گھر کے اندرے اور باہرے دونوں مقام پر احترام قائم ہوتا ہے۔ 6 علم اور تربیت۔ حضرت فاطمہ نے اپنی اولادہ اور گھر والوں کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تربیت دی، علم کی قدر نے گھر کو روشن کیا اور بچوں کو سنبھالنے میں مدد ملنگر میں علم کی قدر و منزلت ہو تو لوگ باوقار فیصلے کرتے ہیں اور معاشرتی سطح پر مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ گھر کی برکت کے لیے عملی اقدامات۔ حضرت فاطمہ کی روش سے استنباط، ایک نمازن باجماعت اور دعا کا اہتمام۔ گھر میں ممن ہو تو نمازن مغرب عائشہ کی جماعت بنائی جائے، گھر کے افراد مل کر سادہ سی دعا روزانہ کریں، صبح و شام قرآن کی چند آیات مختصر دعائیں پڑھنے کی عادت برکت لاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح مستقل عبادت گھر کی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ 2 گھریلو فرائض میں شرکت، شوہر بیوی اور بچوں میں گھر کے کاموں کی تقسیم کریں، ہر فرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق حصہ۔ حضرت فاطمہ نے الف پنے گھر میں محنت اور تعاون کی مثال دی، جب ہر کوئی خدمت خانہ میں حصہ لے تو جھگڑے کم ہوتے ہیں اور باہمی احترام بڑھتا ہے۔ 3 اخوت اور انصاف۔ گھر میں کوئی جھگڑا یا اختلاف ہو تو اسے عدل و انصاف اور تحمل کے ساتھ حل کریں، حضرت فاطمہ نے صبر اور حکمت سے مسائل کا سامنا کا، والدین بچوں میں انصاف قائم رکھیں تاکہ رشوت، حقداری یا خود غرضی نہ پلے۔ 4 سادگی اپنائیں مگر عزت برقرار رکھیں۔ فیشن دکھاوے کی دوڑ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ گھر میں سادگی اور وقار برقرار رکھا جائے، حضرت فاطمہ کی سادگی نے ان کے گھر کو عزت اور احترام عطا کیا، یہی برکت ہے۔ 5 اچھے اخلاق کی تربیت۔ بات چیت میں نرمی، شکر گزاری اور دعا کی زبان گھر کے اندر رواج پائیں تو محفلوں میں سکون آتا ہے، بچوں کو شکایت کے بجائے حمد و شکر کا طریقہ سکھائیں۔ 6 ضرورت مندوں کی مدد۔ محلے کے محتاجوں کے بارے میں غفلت نہ برتیں، تھوڑا سا تعاون بھی بڑی برکت کا سبب بن سکتا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی محرومیوں کے باوجود دوسروں کی مدد کو اہم رکھا، حضرت فاطمہ کے گھریلو کردار کے مخصوص مثالیں اور ان کے اثرات۔ 1 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص۔ حضرت فاطمہ کا اپنے والد کے ساتھ عواطف اور روحانی تعلق گھر کی روشنی کا بڑا سبب تھا، جب خاندان میں والدین اور اولاد کے تعلقات محبت اور احترام پر مبنی ہوں تو گھر میں سکون رہتا ہے۔ 2 حضرت علی کے ساتھ ہم آہنگی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا ازدواجی رشتہ سادگی، اثار اور قربانی کی مثالی کہانی ہے، دونوں نے مل کر گھر کو اللہ کی راہ میں وقف کیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کیا، اس اتحاد نے ان کے گھر کو برکت دی۔ مشترکہ مقصد اور نیک نیتی گھر کی بنیاد ٹھہراتی ہے۔ 3 اپنے بچوں کے لیے محبت اور ہدایت۔ حضرت فاطمہ نے حسن، حسین اور دیگر بچوں کی صحیح تربیت میں وقت اور محنت صرف کی، ایک ماں کی ہدایت اولاد کی زندگی بدل دیتی ہے۔ گھر میں جب بچوں کو دینی اور اخلاقی بنیادیں مضبوط ملیں تو پورا گھر ایک روشن مشعل بن جاتا ہے۔ روحان پہلو اور دعا کی اہمیت۔ حضرت فاطمہ کو روحانیت اور دعا میں بے پناہ شغف تھا، ان کے پاس اللہ سے راز و نیاز کا طریقہ تھا۔ گھر میں جب نماز، قرآن اور دعا کا مقام مضبوط ہو تو مشکلات میں بھی انسان ہمت پاتا ہے۔ دعا گھر کے لیے حفاظتی پردہ کا کام کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت فاطمہ کا طرح عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور دعا سے نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی مشکلات کا حل بھی ملتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والے چھوٹے مگر اہم اعمال۔ 1 صبح و شام قرآن کی تلاوت، چند آیات چھوٹا سا سورہ روزمرہ پڑھنا گھر کی فضا بدل دیتا ہے۔ 2 کھانے میں بسم اللہ اور نمازن شکر
کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ کی عادت انسان کو شکر گزاری سکھاتی ہے۔ 3 ماں اور والد کی خدمت، ان کی عزت اور خدمت برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 4 سچائی اور امانت، گھر میں امانت داری کو فروغ دیں، سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا گھر کو مضبوط بناتا ہے۔ 5 تنازعات میں صبر اور عدل، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، صلح و مصالحت کو ترجیح دیں۔ جدید دور میں حضرت فاطمہ کی تعلیمات کا اطلاق، آج کے تیز رفتار اور مادو دور میں بھی حضرت فاطمہ کی زندگی ہمارے لیے روشن مشل ہے۔ جدید گھرانوں میں جہاں ٹیکنالوجی کام کے دباؤ اور معاشرتی تقاضے بڑھ گئے ہیں، وہاں حضرت فاطمہ کے اصول سادگی، عبادت، خدمت، شفقت اور علم کی قدر بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گھریلو اہداف مقرر کریں، فیملی وقت مخصوص کریں، موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال پر قواعد بنائیں اور بچوں کو اخلاقی تربیت نجا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ گھر کی برکت محض مال و دولت کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ اخلاق، عبادت، محبت، خدمت اور علم کا حسین امتزاج ہے جو گھر کو حقیقی معنوں میں خوشحال بناتا ہے۔ جماد الثانی جیسے مہینے میں جب ہم سورۃ فاطمہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کی تعمیر نو کا عہد بھی کرنا چاہیے، نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی۔ گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں اللہ کی یاد، والدین کی عزت، بچوں کی تربیت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آخر میں ایک دعا، اے اللہ ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت کی روشنی عطا فرما، ہمارے گھروں کو برکت والا بنا، ہمارے اعمال میں سچائی، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے رشتوں میں احترام اور ہماری زندگیوں میں تقوی رکھ۔ ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم اپنے گھروں کو سنت نبو اور سورۃ فاطمیہ کے مطابق سنوار سکیں۔ میں ختم شد جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ اور گھر کی برکتیں مقدمہ۔ اسلامی تاریخ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جگہ اور مرتبہ نہایت اعلیٰ و عظیم ہے۔ وہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں بلکہ ایک بیٹی، بیوی، ماں، بہن اور گھر کی رازدان شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے مثال ہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ کئی روایات، یادوں اور اسلامی تربیت کے حوالے سے مخصوص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی میں جب ہم حضرت فاطمہ کے اعمال، اخلاق اور گھریلو سادگی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں گھر کی برکتوں کی اصل وجہ سمجھ آتی ہے۔ اس مضمون میں ہم حضرت فاطمہ کی زندگی کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جو گھر میں برکت لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور عملی انداز میں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں تاکہ اپنے گھروں میں سکون، محبت اور ہدایت کی روشنی قائم ہو سکے۔ حضرت فاطمہ کا مختصر تعارف۔ حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بیٹی تیان کی زندگی پاکیزگی، تقوی، صبر، شکر گزاری اور اللہ سے گہری محبت کی علامت تھے۔ بچپن سے ہی انہوں نے اپنے گھر میں سادگی اور عبادت کو اپنایا۔ ان کا نمونہ نہایت سادہ مگر اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی تھا، ایک ایسی شخصیت جو گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اور خاندان میں روحانی اور اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتی ہے۔ گھر میں برکت کے مفہوم پر روشنی۔ اسلامی اصطلاح میں برکت سے مراد وہ رحمت، علاؤ اور خیر کا مستقل نزول ہے جو انسان کی زندگی، رزق، تعلقات اور معنوی اعتبار سے بہتری پیدا کرتا ہے۔ برکت کسی چیز کی مقدار کو اضافی نہیں کرتی بلکہ اس کی افادیت، استحکام اور پائیداری دیتی ہے۔ گھر میں برکت کا مطلب ہے کہ گھر میں محبت، امن، صدق، امانت، عبادت اور خوش اخلاقی کے باعث اللہ کی رحمت قائم رہے، اور چاہے وسائل کم ہوں مگر وہ لوگوں کے لیے کافی اور سکون بخش ہو ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی اسی قسم کی برکت کی واضح عکاس ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھریلو اندازن زندگی اور اس کے اثرات، ایک سادگی اور قناعت۔ حضرت فاطمہ نے سادگی کو اپنا شعار بنایا۔ وہ شادی کے بعد بھی دنیاوی آراواش میں زیادہ رغبت نہیں رکھتی تھے، کینی کپڑے اور رہائش میں سادگی اختیار کر کے انہوں نے دکھایا کہ حقیقی آسائش دل کی سکونت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ سادگی گھر میں اسلحہ بن جاتی ہے جو لالچ، جھگڑوں اور دکھاوے کی رسومات کو ختم کرتی ہے۔ جب خاندان کے افراد ایک دوسرے کے لیے قناعت اور شکر گزاری اپنائیں تو رزق میں برکت آتی ہے۔ 2 عبادت اور مستقل نماز۔ حضرت فاطمہ کی روز مرہ زندگی عبادت سے گہری وابستگی کا مظہر تھی۔ وہ راتوں کے وقت دعا اور فضان نماز میں مصروف رہتی تھیں۔ گھر میں جب عبادت باقاعدگی سے ہو تو اخلاقی تربیت خود بخود بہتر ہوتی ہے، بچوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور گھر کے افراد باہمی احترام سیکھتے ہیں۔ عبادت دل کو نرم کرتی ہے اور گھریلو تعلقات میں موجود تلخیوں کو کم کرتی ہے۔
3 شفقت اور نرمی حضرت فاطمہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور نرم تب تھیں۔ ایک ماں بیوی ابہن کی لطافت گھر میں محبت کے ماحول کو جنم دیتی ہے۔ اگر گھر کے بزرگ اور بچوں کو پیار، ہمدردی اور توجہ ملے تو گھر خوشی کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور اسی خوشی میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ 4 خدمت، خلق اور سخاوت حضرت فاطمہ نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی خدمت کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق صدقہ و خیرات کی اہمیت بتائی اور اپنا حصہ دیا۔ گھر جب دوسروں کے لیے دروازہ بنے، محتاجوں کو کھلے دل سے قبول کرے تو برکت کی نظر آتی ہے۔ گھر کے اندرونی ماحول میں برکت خود بخود پنپتی ہے۔ 5 پاکیزگی اور انتظام حضرت فاطمہ صفائی اور گھر کے نظم و ضبط کی پابند تھیں۔ صفائی قلبی اور جسمانی دونوں طرح ضروری ہے۔ گھر کا ماحول اگر صاف ستھرا اور منظم ہو تو رزق و سکون میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ صفائی کے ذریعے گھر کے اندرے اور باہرے دونوں مقام پر احترام قائم ہوتا ہے۔ 6 علم اور تربیت حضرت فاطمہ نے اپنی اولادہ اور گھر والوں کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تربیت دلم کی قدر نے گھر کو روشن کیا اور بچوں کو سنبھالنے میں مدد ملنگر میں علم کی قدر و منزلت ہو تو لوگ باوقار فیصلے کرتے ہیں اور معاشرتی سطح پر مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ گھر کی برکت کے لیے عملی اقدامات حضرت فاطمہ کی روش سے استنباط: 1 نمازن باجماعت اور دعا کا اہتمام۔ گھر میں ممن ہو تو نماز مغرب عشاء کی جماعت بنائی جائے۔ گھر کے افراد مل کر سادہ سی دعا روزانہ کریں۔ صبح و شام قرآن کی چند آیات مختصر دعائیں پڑھنے کی عادت برکت لاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح مستقل عبادت گھر کی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ 2 گھریلو فرائض میں شرکت شوہر، بیوی اور بچوں میں گھر کے کاموں کی تقسیم کریں۔ ہر فرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق حصہ حضرت فاطمہ نے الف پنے گھر میں محنت اور تعاون کی مثال دی۔ جب ہر کوئی خدمت خانہ میں حصہ لے تو جھگڑے کم ہوتے ہیں اور باہمی احترام بڑھتا ہے۔ 3 اخوت اور انصاف گھر میں کوئی جھگڑا اختلاف ہو تو اسے عدل و انصاف اور تحمل کے ساتھ حل کریں۔ حضرت فاطمہ نے صبر اور حکمت سے مسائل کا سامنا کا والدین بچوں میں انصاف قائم رکھیں تاکہ رشوت، حقداری یا خود غرضی نہ پلے۔ 4 سادگی اپنائیں مگر عزت برقرار رکھیں۔ فیشن دکھاوے کی دوڑ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ گھر میں سادگی اور وقار برقرار رکھا جائے۔ حضرت فاطمہ کی سادگی نے ان کے گھر کو عزت اور احترام عطا کیا، یہی برکت ہے۔ 5 اچھے اخلاق کی تربیت بات چیت میں نرمی، شکر گزاری اور دعا کی زبان گھر کے اندر رواج پائیں تو محفلوں میں سکون آتا ہے۔ بچوں کو شکایت کے بجائے حمد و شکر کا طریقہ سکھائیں۔ 6 ضرورت مندوں کی مدد محلے کے محتاجوں کے بارے میں غفلت نہ برتیں، تھوڑا سا تعاون بھی بڑی برکت کا سبب بن سکتا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی محرومیوں کے باوجود دوسروں کی مدد کو اہم رکھا۔ حضرت فاطمہ کے گھریلو کردار کے مخصوص مثالیں اور ان کے اثرات: 1 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص حضرت فاطمہ کا اپنے والد کے ساتھ عواطف اور روحانی تعلق گھر کی روشنی کا بڑا سبب تھا۔ جب خاندان میں والدین اور اولاد کے تعلقات محبت اور احترام پر مبنی ہوں تو گھر میں سکون رہتا ہے۔ 2 حضرت علی کے ساتھ ہم آہنگی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا ازدواجی رشتہ سادگی، ایثار اور قربانی کی مثالی کہانی ہے۔ دونوں نے مل کر گھر کو اللہ کی راہ میں وقف کیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس اتحاد نے ان کے گھر کو برکت دی۔ مشترکہ مقصد اور نیک نیتی گھر کی بنیاد ٹھہراتی ہے۔ 3 اپنے بچوں کے لیے محبت اور ہدایت حضرت فاطمہ نے حسن، حسین اور دیگر بچوں کی صحیح تربیت میں وقت اور محنت صرف کی۔ ایک ماں کی ہدایت اولاد کی زندگی بدل دیتی ہے۔ گھر میں جب بچوں کو دینی اور اخلاقی بنیادیں مضبوط ملیں تو پورا گھر ایک روشن مشعل بن جاتا ہی۔ روحان پہلو اور دعا کی اہمیت حضرت فاطمہ کو روحانیت اور دعا میں بے پناہ شغف تھا۔ ان کے پاس اللہ سے راز و نیاز کا طریقہ تھا۔ گھر میں جب نماز، قرآن اور دعا کا مقام مضبوط ہو تو مشکلات میں بھی انسان ہمت پاتا ہے۔ دعا گھر کے لیے حفاظتی پردہ کا کام کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت فاطمہ کا طرح عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور دعا سے نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی مشکلات کا حل بھی ملتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والے چھوٹے مگر اہم اعمال: 1 صبح و شام قرآن کی تلاوت، چند آیات چھوٹا سا سورہ روزمرہ پڑھنا گھر کی فضا بدل دیتا ہے۔ 2 کھانے میں بسم اللہ اور نمازن شکر، کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ کی عادت انسان کو شکر گزاری سکھاتی ہے۔ 3 ماں اور والد کی خدمت، ان کی عزت اور خدمت برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 4 سچائی اور امانت گھر میں امانت داری کو فروغ دیں۔ سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا گھر کو مضبوط بناتا
ہے 5 تنازعات میں صبر اور عدل، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، صلح و مصالحت کو ترجیح دیں۔ جدید دور میں حضرت فاطمہ کی تعلیمات کا اطلاع۔ آج کے تیز رفتار اور مادو دور میں بھی حضرت فاطمہ کی زندگی ہمارے لیے روشن مشل ہے۔ جدید گھرانوں میں جہاں ٹیکنالوجی کام کے دباؤ اور معاشرتی تقاضے بڑھ گئے ہیں، وہاں حضرت فاطمہ کے اصول سادگی، عبادت، خدمت، شفقت اور علم کی قدر بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گھریلو اہداف مقرر کریں، فیملی وقت مخصوص کریں، موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال پر قواعد بنائیں اور بچوں کو اخلاقی تربیت نجا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ گھر کی برکت محض مال و دولت کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ اخلاق، عبادت، محبت، خدمت اور علم کا حسین امتزاج ہے جو گھر کو حقیقی معنوں میں خوشحال بناتا ہے۔ جماد الثانی جیسے مہینے میں جب ہم سورۃ فاطمہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کی تعمیر نو کا عہد بھی کرنا چاہیے، نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی۔ گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں اللہ کی یاد، والدین کی عزت، بچوں کی تربیت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آخر میں ایک دعا: اے اللہ، ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت کی روشنی عطا فرما، ہمارے گھروں کو برکت والا بنا، ہمارے اعمال میں سچائی، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے رشتوں میں احترام اور ہماری زندگیوں میں تقوی رکھ۔ ہمیں وہ ہمت دے کے ہم اپنے گھروں کو سنت نبو اور سورۃ فاطمیہ کے مطابق سنوار سکیں۔ میں ختم شد جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ اور گھر کی برکتیں۔ مقدمہ اسلامی تاریخ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ بے مثال ہے۔ وہ حضرت محمد کی بیٹی، اہل بیت کی معصوم امتزاج اور مسلموں کے لیے اخلاق و عمل کی زندہ مثال ہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ شیعہ تقویم میں خصوصاً سیدہ فاطمہ کی یاد اور احترام کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ اسی ماہ میں ان کی ولادت دیگر مناسبت منائی جاتی ہیں۔ تاریخی واقعات مختلف مسلکی روایات کے مطابق فرق رکھتے ہیں۔ اس مضمون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جمادی الثانی کے روحانی ماحول کو بطور پس منظر لے کر حضرت فاطمہ کی زندگی کے وہ پہلو سامنے لائیں جو گھر کی برکت، خاندانی سکون اور عملی اخلاق کے لیے رہنما ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا مختصر تعارف۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے نہ صرف پیغمبر کی اولاد کے طور پر شان پائی بلکہ اپنے کردار، سخاوت، تقوی اور صبر سے ایک ایسی تصویر پیش کی جو گھرانہ اور معاشرہ دونوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کا مرکز عفت، محبت اور اللہ کے لیے خودی کی قربانی تھے۔ ماں اور بیٹی کے حوالے سے ان کی زندگی کے چھوٹے مگر معنی خیز کردار آج بھی ہر ممن و ممن کے لیے درس عمل ہیں۔ جمادی الثانی ایک مخصوص روحانی فضا۔ جمادی الثانی کو بعض مکاتب فکر میں سیدہ فاطمہ سے منسوب خصوصی مناسبتوں کے باعث روحانیت، فیوز اور خاندان کے لیے خصوصی توجہ والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس مہینے میں درس و نصیحت، محافل، ذکر اور آبادی مشاغل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس فضا میں گھر کی برکتوں پر غور و فکر کرنے کا اپنا ہی لطف اور مقصد ہوتا ہے، کیونکہ سماجی و آئلی زندگی کی بنیادیں روزمرہ برتاؤ، اخلاق اور عبادات سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھر کی برکتیں کیا ہیں؟ گھر کی برکتیں سے مراد وہ روحانی، اخلاقی اور دنیاوی آسائشیں ہیں جو کسی گھر کو سکون، محبت، روزی کی فراوانی اور برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ برکتیں وہ چیزیں ہیں جو کم وسائل میں بھی کافی محسوس ہوتی ہے، جیسے باہمی محبت، سچائی، امانت، ایک دوسرے کا خیال اور باقاعدہ عبادت و تذکرہ۔ برکت قید نہیں ہوتی بلکہ وہ عمل، اخلاق اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے آتی۔ حضرت فاطمہ کے گھر کا نمونہ حضرت فاطمہ اور حضرت امام علی کا گھر اسلامی روایات میں سادگی، اخلاص اور قربانی کی مثال کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اس گھر کی خصوصیات میں چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ 1. سچائی و امانت۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں سچائی اور الف ماند کو اولین مقام حاصل تھا۔ گھر کے تمام کام، معاملات اور تعلقات سچائی کے زیور سے سجے ہوئے تھے۔ 2. احترام، بزرگوں و مہمان نوازی۔ خاندان میں ایک دوسرے کے احترام اور مہمان نوازی کا خوبصورت انداز رائج تھا۔ تجارتی یا سماجی دباؤ کے باوجود مہمان آتے تو پورا خلوص پیش کیا جاتا۔ 3. سچائی کے ساتھ برداشت۔ گھر میں مشکلات آئیں تو صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت فاطمہ نے سختی میں بھی شک و کم کیا اور ذمہ داری کے ساتھ کام انجام دیے۔ 4. نماز و دعا کی پابندی۔ عبادت کو گھر کا مرکزی حصہ بنایا گیا۔ رات کی عبادت، اس کے بعد صبر و استقامت نے اس گھر کو روحانی قوت دی۔ 5. حقوق زوجین اور بچوں کا خیال۔ علی و فاطمہ نے مل کر گھر کی ذمہ داریوں کو بے آلف ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیا اور بچوں کی تربیت کو اولیت برتوہے کا حصول
حضرت فاطمہ کی عملی مثالیں حضرت فاطمہ کے ادب خانہ اور خاندانی زندگی کے چند عملی پہلو ہمیں گھر کی برکت حاصل کرنے میں عملی رہنمائی دیتے ہیں۔ سادگی اختیار کرنا، زائد خرچ اور دکھاوے سے دور رہنا گھر کو اندرونی سکون دیتا۔ حضرت فاطمہ کی سادہ زندگی نے دکھایا کہ کم میں خوش رہنا بھی ایک برکت ہے۔ خاندانی فرائض کی مساوی تقسیم، گھر کے کاموں میں تعاون سے جذباتی ربط مضبوط ہوتا ہے۔ زوجین کے درمیان باہمی تعاون گھر کا رنگ تبدیل کر دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات، حسن سلوک اور ضرورت مندوں کی مدد گھر کی برکتیں بڑھاتی۔ حضرت فاطمہ کا سخاوت بھرا رویہ معاشرے میں برکتوں کا سبب بنا۔ دعائیں اور مخلصانہ دعا اور نیک نیتی گھر میں رونق لاتی ہے۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا کا خیال رکھنا برکتوں کی کنجی ہے۔ خاندان میں محبت و افہام و تفہیم کی اہمیت، اہل خانہ کے درمیان محبت، افہام و تفہیم اور معافی کا عمل گھر کی برکتوں کو مستحکم کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں معاف کرنا اور دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا نمایاں تھا۔ بعض اوقات چھوٹی غلط فہمیاں بھی گھر کی خوشی کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے باہمی گفتگو، شک و شکایت کو نرمی سے حل کرنا ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت، بچوں میں اخلاقی اقدار کی شروعات گھر وہ پہلی جماعت ہے جہاں بچوں کو اخلاق، ادب اور دینی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو نماز، بردباری، سچائی اور اللہ خوف کی تربیت دی۔ یہ روشن مثال آج کے والدین کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاری، انہیں مختصر مگر معنی خیز دعائیں سکھائیں۔ نیکیوں کی وجہ اور برائیوں کے نقصانات بچوں کو حکمت کے ساتھ سمجھنست میں نرمی اور محبت کا دامن اختیار کریں تاکہ بچہ خوف آبیزاری کے بجائے محبت کی بنیاد پر سکے۔ خاندان مالیات اور برکت، گھریلو معاشیات میں اعتدال، فضول خرچی سے بچنا اور پاک مال کی کوشش گھر میں رزق کی برکت لاتی۔ حضرت فاطمہ کے زمانے کی مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ صداقت، محنت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے سے رزق میں توسیع آتی ہے۔ گھر میں عبادت و ذکر کا مقام، حضرت فاطمہ کے گھر میں نماز اور عبادت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ گھر کی برکت کے لیے مشترکہ عبادتیں، قرآن کی تلاوت اور سادہ ذکر الہی کی محافل بہت مؤثر۔ اورات کی دعا، استغفار اور شکر گزاری کا مستقل معمول گھر کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ صحت، باہمی تعلقات، معاف کرنا، شکریہ اور احترام، معاف کرنے کی عادت، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا اور چھوٹے بڑے کے لیے احترام برکتوں کے دروازے کھولتے۔ حضرت فاطمہ نے سخت حالات میں بھی نرم گفتاری رکھی اور یہ رویہ گھر کو نازک مگر مضبوط بناتا ہے۔ عملی تجاویز آج کے گھر کے لیے 12 اہم نکات۔ 1، ہر روز ہر فرد کے ساتھ مختصر مگر لازمی گفتگو رکھیں۔ مسائل اور خوشیوں کا اشتراک ضروری ہے۔ 2، گھر میں نماز اور قرآن کے اوقات کا ایک سادہ شیڈول بنائیں۔ 3، روزانہ کم از کم ایک نیکی یا صدقہ مل کر کریں، یہ چھوٹا فعل برکت بڑھاتا ہے۔ 4، سادگی اختیار کریں، فضول خریداریاں کم کریں اور بچت کو فروغ دیں۔ 5، بچوں کو روزانہ خوش اخلاقی اور سچائی کی مثالیں دیں۔ اختلافات کو رات تک نہ گھمائیں، صبح ٹھہرا کر محبت کے ساتھ بات کریں۔ 7، گھر میں مشترکہ ذمہ داریوں کی تقسیم کریں تاکہ ہر فرد حصہ دار محسوس کرے۔ 8، مہمان نوازی کو فروغ دیں مگر حد اعتدال میں۔ 9، سحر و افطار روزمرہ کے کھانے میں برکت کے لیے دعا اور شکر کریں۔ 10، مصیبت میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور صبر کا دامن پکڑ۔ 11، خاندان کے بزرگوں کا احترام اور خدمت لازمی کریں۔ 12، ہر ماہ گھریلو اخراجات اور مالی منصوبہ بندی پر مل کر غور کریں۔ جمادی الثانی کے تقاضے، خصوصی عبادات اور اعمال۔ اگر اب جمادی الثانی کو بطور موقع دیکھ رہے ہیں تو اس مہینے میں سیدہ فاطمہ کی سیرت کے مطابق مخصوص اعمال اختیار کریں۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی کے متعلق گفتگو اور بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ گھریلو محفل میں قرآن کی تلاوت اور مختصر احادیث سنائیں جو عفت، صبر اور سخاوت کی طرف رہنمائی کریں۔ محتاجوں کی مدد اور معاشرتی خیرات کریں، یہ گھر کی برکت میں براہ راست اضافہ کرتا ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی پیغام، سیدہ فاطمہ نے خواتین کے لیے ثابت قدمی، علم و عمل اور گھر کی حفاظت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ خواتین گھر کی برکت کو محض گھریلو کام تک محدود نہ سمجھیں بلکہ ان کا کردار روحانی رہنما، تربیت کار اور خاندان کے اخلاقی ستون کے طور پر بہت زیادہ مؤثر ہے۔ مردوہے کے لیے عملی ہدایات، حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے مشترکہ رویوں سے مردوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کا محافظ ہونا صرف مالی سرپرستی نہیں بلکہ اخلاقی رہنمائی، وقت دینے اور شرکن زندگی کی قدر کرنے میں بھی ہے۔ چیلنجز اور مشکلات، برکت کے رخ میں حائل عوامل، کئی عوامل گھر کی برکتوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
جھوٹ خیانت فضول خرچی عدم تعاون اور عبادت میں سستی ان مسائل کا حل سادہ حیثیت نیت اصلاح نفس اور باہمی محبت حضرت فاطمہ کی زندگی ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی مثال دیتی ہے نجا جمادی الثانی کے مہینے میں حضرت فاطمہ کی سیرت سے عیاں ہوتا ہے کہ گھر کی برکتیں کسی ایک بڑے معاملے کا نتیجہ نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے سالے اعمال کا مرقع ہوتی ہیں سچائی صبر عبادت احسان اور باہمی احترام اگر ہم اپنی گھریلو زندگی میں ان اقدار کو فروغ دیں تو نہ صرف گھر میں سکون آئے گا بلکہ معاشرہ بھی بہتر ہوگا سادہ زندگی قربانی کا جذبہ اور اللہ کی طرف رجوع یہ وہ کنجی ہے جو حضرت فاطمہ نے ہمیں دی ہیں دعائے اختتامیہ اے اللہ ہمیں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں میں محبت سکون اور برکت رکھ اور ہمیں ان اعمال توفیق دے جن سے ہمارے گھر تیرا قرب حاصل کرے آمین نوٹ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو الفاظ کی مزید مخصوص لمبائی میں درستگی کے ساتھ گنتی کر کے ترتیب دوں مقدمہ اختتام میں مزید روایتی حوالہ جات اور قطعات شامل کر دوں مستند مضمون کینوس میں تیار کر دیا گیا ہے عنوان جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ اور گھر کی برکتیں الفاظ اب کینوس میں مکمل مضمون دیکھ اور ڈاؤن لوڈ / ترمیم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں مضمون کو بالکل لفظوں کے مطابق گن کر درست کروں لہجہ مزید ادبی آسان عام فہم بچوں کے لیے مختصر بدل دوں مخصوص حصے مثلا منقولہ حکایات حواشی عملیت پسند نکات میں اضافہ کروں بنائیے میں کس طرح مزید مدد کر سکتا / سکتی ہوں